میڈم، اپنے والد جنرل ریٹائرڈ حمید گل کی زندگی کا کوئی اہم اور یادگار واقعہ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں تو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ ان کی زندگی تو بھرپور تھی اہم اور یادگار واقعات سے. آپ کس قسم کا واقعہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی ملک کی خدمت کے حوالے سے میں ان کے ایمان کے حوالے سے آپ کو ایک بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ جن صاحب کے خلاف خبر چلی اور وہ کنفرم خبر تھی کہ جن صاحب کو ڈیتھ وارنٹ کسی ہمارے پاکستان کی ایک تنظیم کی طرف سے اس کے چیئرمین نے جاری کر دیا اور اخبار میں خبر لگی. تو میں جنرل صاحب کے پاس گئی, بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ خبر چیک کی اور یہ خبر انہوں نے کہا ویریفائڈ ہے اور انہوں نے آپ کے خلاف سپاری دے دی ہے, اور تو اب آپ کیا کرنے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کرنا, اب تو اس بندے کا کام ہے کہ وہ مجھے مارنے کا کام کرے گا, میں نے تو کچھ نہیں کرنا. تو میں نے بہت روئی پیٹی شور مچایا. تو پھر میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ گارڈ رکھ لیں. اور میں چونکہ میرے گھر والے باقی گھر والوں کی تو جن صاحب بات نہیں مانتے تھے, میں بہت ان کی لاڈلی بیٹی تھی, پہلا بچہ تھی, تو میں شور مچایا. میں نے کہا کہ میرے سکون کے لیے آپ مان جائیں کہ مجھے گارڈ رکھ لیں, کیونکہ جن صاحب گارڈ نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے جب میں بہت روئی اور شور مچایا تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, آپ گارڈ ہم رکھ لیتے ہیں, مگر مجھے پہلے یہ بتائیں کہ میں اللہ کا کیا کروں گا. تو میں نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں, اللہ کا کیا مطلب. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں نے اپنی حفاظت اللہ کے حوالے کی ہوئی تھی, اب آپ گارڈ رکھ لیں گی تو پھر اللہ کو تو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو میں بات فوراً سمجھ گئی اور میں نے کہا کہ میں سوری, میں غلط کیا, میں نے آپ سے غلط بات سوچی, باقی اللہ ہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے, ہم کون ہیں یا گارڈ کون ہے جو حفاظت کر سکتے ہیں. تو ان کا ایمان تھا اتنا مضبوط تھا, آخری دم تک اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو نیچرل ان کی وفات ہوئی, میرے ہاتھوں میں ان کے انتقال ہو, میری والدہ اور میرے ہاتھوں میں. تو ہم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ دیکھیں ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اس تمام والا حالات میں بھی, افغانستان میں جب وہ گئے ان کے اوپر بم گرے سائڈوں پہ چیزیں, مگر انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی, کیونکہ موت برحق ہے اور ان کو یقین تھا کہ جس طرح آئے گی اسی طرح آئے گی. تو انہوں نے ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا, اور یہ ان کی زندگی میں بات نہیں کی جا سکتی تھی, مگر ان کے بعد یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ اسی طریقے سے نیچرل ڈیتھ ان کے انتقال ہوا. میڈم، آپ کے والد کا آپ کے ساتھ اور اپنے دیگر بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوتا تھا اور کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی, اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. میرے والد صاحب بہت جمہوریت پسند تھے, اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ اگر ہم کوئی بھی بات کرتے تھے, جیسے میں تو بڑی بیٹی تھی, مجھے کہتے تھے میری کراؤن پرنسس ہے, اور جس نے اس گھر میں رہنا ہے اس کو خوش کر کے رہنا, نہیں تو نہیں رہ سکتا, بہت پیار کرتے تھے مجھے. ظاہر پہلا بچہ ہوتا ہے, ایک اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے, پھر بیٹیاں ذرا والدین کے والدوں کے ساتھ زیادہ کلوز بھی ہوتی ہیں, مگر اس کے علاوہ میرے لیے وہ بہت میرے پہ ناز بھی کرتے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بڑی ہمت کرتی ہے, اس نے مطلب بس سروس میرے چلانا یا میری جو بھی کام, اس پہ ان کو میرے پہ بڑا ناز بھی تھا. مگر باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا جمہوریت پسندانہ رویہ تھا, یعنی کہ آپ وہ کوئی فیصلہ بھی اگر ہمارے لیے کرتے تھے اور ہم اس کو اعتراض کرتے تھے, تو اگر ہم لاجیکلی ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ چیز ایسی ٹھیک نہیں ہے تو مان جایا کرتے تھے. اور چھٹی کے دن بس ان کی خواہش ہی ہوتی تھی کہ سارے بچے میرے ارد گرد جمع ہوں, پھر ہم باتیں کرتے تھے, ان سے باتیں پوچھتے تھے, قصے سنتے تھے, اور بہت ہم ان کا مطلب لاڈ کرنا والد کے ساتھ, کبھی ان کے ساتھ لیٹ جاتے تھے, کبھی ان کے سر میں تیل لگاتے تھے, مطلب بہت ہمارا گھریلو سا ماحول تھا. میری والدہ کے ساتھ بھی ان کی بہت اٹیچمنٹ تھی. تو تربیت تو یہی تھی کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان سے باتیں پوچھتے تھے, وہ ہمیں ایکسپلین کرتے تھے, لاجک بتاتے تھے, اور اسی سے ہمارے ذہن میں کلیئرٹی بھی ہے. میں آپ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ میرے بہت سارے جو کالمز ہیں یا جو میں چیزیں لکھتی ہوں اور چیزیں, تو اس میں مجھے بالکل گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی, کہ مجھے میرے والد کی دی ہوئی گائیڈنس موجود ہے, اور مجھے خود بخود میرے دماغ میں وہ چیزیں آتی ہیں, اور کہ وہ کس طریقے سے وہ بچپن کی جو ہم نے باتیں سمجھی ہیں اور ہمیں سمجھائی گئی ہیں وہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئی ہیں, کیونکہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا, ہمیں سمجھایا گیا. ہمیں کوئی چیز ایسے نہیں بتائی گئی کہ صرف کہہ دیا تو مان لو, بلکہ اس کا لاجک, اس کے پیچھے ریزننگ سمجھائی ہے. تو جن صاحب بہت جمہوری انسان تھے اور بہت بچوں کو پیار کرتے تھے. میڈم آپ جو ہے نا, آپ کے والد نے بطور DGI ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے اور دشمن ممالک کی خفیہ ایجنسیوں سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے کیا خدمات انجام دیں, اس حوالے سے کچھ آگاہ کریں. یہ تو ایسی باتیں ہیں جو میں بتا ہی نہیں سکتی, مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہے. کچھ چیزیں اس لیے پتہ ہیں کہ جیسے ہم اس کے اندر حصے دار تھے, کہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو ہمارے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں, ایسے لوگ ملنے آتے تھے, ایسے لوگ تھے جن کو ہم دیکھتے تھے, اور ہمیں پتہ ہوتا تھا. ہمارے رات بھر جن صاحب کی میٹنگز ہوتی تھی ہمارے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے,
تو ہمیں علم ہے ان چیزوں کا، مگر یہ کہ جن صاحب کی جو خدمات ہیں وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا، اور قوم کو دل سے تو پتہ ہے کہ جن صاحب نے کیا خدمات کی ہیں، کیونکہ وہ ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں، تو ان کی اور ان کی امت مسلمہ کے لیے بھی جو خدمات تھیں، جو ان کی محبت تھی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، مگر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آن ایئر نہیں بتائی جا سکتی، جو کہ آفیشیل سیکرٹ ہے، اور جو ہمیں مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمات کا ایسے ذکر کریں گے، اس کی ڈیٹیلز بتائیں۔ البتہ اتنا ضرور میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو راجیو گاندھی کے زمانے میں جو جنرل ضیاء الحق نے جب جا کے بات بھی کی تھی، تو جو اٹیک انڈیا کرنا چاہتا تھا پاکستان پہ، اس کو ایورٹ کرنے میں میرے والد صاحب کا بہت میجر رول ہے، CTBT سائن نہ ہونے میں میرے والد صاحب کا بہت بڑا رول ہے، اور بھی بہت سارے ایسے، افغانستان کی جنگ میں بہت بڑا کردار ہے۔ تو الحمدللہ ایک شخص جس نے اپنی جو اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے ان کو بھرپور طریقے سے اور جو ایک حق بنتا تھا اس طرح ادا کیے، اتنا میں کہہ سکتا ہوں۔ میڈم، آپ ملک میں اردو زبان کے نفاذ کے لیے قائم ہونے والی تنظیم پاکستان قومی زبان تحریک کا حصہ ہیں، آپ کس طرح ملک میں قومی زبان اردو کے نفاذ میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں؟ اس حوالے سے کچھ لازم۔ میں یہ بتاؤں کہ میں اردو قومی زبان جو نفاذ تحریک ہے کی نفاذ کی تحریک ہے، اس میں خود شامل ہوئی ہوں ریکویسٹ کر کے، کیونکہ میں خود سمجھتی تھی کہ انہوں نے مجھے اپروچ نہیں کیا، میرا خیال ہے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا کیا انٹرسٹ ہے، کیونکہ میں انگلش میڈیم میں پڑھی ہوئی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جب میں اپنا کالم لکھتی ہوں تو میں اپنا ایکسپریشن اور وہ چیزیں جو بتانا چاہتی ہوں میں اس طرح بیان نہیں کر سکتی، اور یہ مجھے وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ جب ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، ہماری کہانیاں جو ہوتی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو جو اسکولوں کا لیے پڑھاتے ہیں سلیبس میں، تو ہم پیٹر جین کی کہانی سنا رہے ہیں اور پیٹر جین کا گھر دکھا رہے ہیں، پیٹر جین کے گھر کے باہر پیچھے جو ہے ہم ناپاک جانور کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے پالا ہوا ہے، بطخیں ہیں اور کتا ہے، اور وہ ایک ناپاک جانور بھی اس نے رکھا ہوا ہے، وہ اس کو بڑا لاڈ کرتا ہے، تو جو ان کا معاشرہ اور یا ان کا جو ماحول ہے وہ ہم اس کی نشاندہی دکھاتے ہیں، جبکہ ہمیں تو ضرورت ہے، جب ہمارا گھر دکھاتے ہیں گاؤں کا دیہات کا، تو ہمارے گھر میں تو ایک بوڑھی اماں باہر چارپائی پہ بیٹھی ہوتی ہے، بھینس بندھی ہوتی ہے، ماں جو ہے دودھ مکھن رڑک رہی ہوتی ہے، تو ہمارا جو ماحول ہے وہ چونکہ ہم انگریزی میں اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، اس کا نقصان یہ کہ وہ ہمارے ماحول سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ کہ وہ ہمارے چونکہ اپنے معاشرے کو نہیں سمجھ پاتے، تو کل کو جب آ کے کسی بڑے عہدوں پہ آ کے کام کرتے ہیں تو معاشرے کی جو لمیٹیشنز ہیں، معاشرے کے مسائل ہیں، وہ ان کا بالکل صحیح طرح ان کو ادراک نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے وہ کبھی ہمارے صحیح نمائندے نہیں بن سکتے۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کا شکار ہوں کہ میں بہت سارے الفاظ اپنے نہیں بتا سکتی اردو میں بہت ساری چیزیں ایکسپریس نہیں کر سکتی، جب میں ان کو پڑھتی ہوں پھر میں ان کا ترجمہ ڈھونڈتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کہ میں نے انگلش میڈیم میں پڑھ کے، جو پڑھنا ضروری ہے، تعلیم اچھی چیز ہے، مگر انگلش میڈیم میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہم انگلش ہمارے لیے ایک اور لینگویج کے طور پہ استعمال ہونی چاہیے، مگر ہماری بیسک زبان قومی زبان اردو ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ اردو زبان ہی سے نمایاں ہو سکتا ہے، ہم اپنے روٹس، اپنے بنیاد کی طرف نہیں جا سکتے اگر اپنی زبان نہیں ہوگی۔ میڈم، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے ٹائم دیا، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ جب بھی مجھے دوبارہ ضرورت پڑی تو آپ مجھے میرے چینل کے لیے دوبارہ ٹائم دیں گی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔